درود پاک مولانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، رب تبارک و تعالی مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میرے ملت کے نوجوانوں کیا فرماتا ہے؟ رب اپنے بندے کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ رب نے فرمایا اے میرے محبوب اعلان کر دیجیے، بتا دیجیے، پیغام پہنچا دیجیے، اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ، یہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ کہ تم محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کرو میری ملت کے نوجوانوں، اسی لیے تو کہا اسلامی شہزادوں مصطفیٰ جامع عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہدائیوں، یقین جانو، یقین مانو، آج ہم اور آپ لوکاہلا کی سرزمین پر اسے صوفی محمد امین صاحب میں حاضر آئے ہیں، ان کی فاتحہ خوانی ہے، سالانہ عرس ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، عزیز گرامی، برادر عزیز محمد انوار صاحب نے اس کا انتظام کیا، اسے رچایا، اسے سجایا، اسے بسایا، اور یہ پیغام باپ نے دے دیا تھا، اس لیے بیٹے نے اس پیغام کا چراغ روشن کیا ہے، باپ روشن کر گیا تھا، بیٹا اسی کو پھیلا رہا ہے، بیٹا اسی روشنی کو پھیلا رہا ہے اور دکھا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یہ مطلب کیا ہے؟ اسلامی شہزادوں، شمع نبوت کے پروانوں، یاد رکھو لوکاہلا کی سرزمین کے زندہ دل مسلمانوں، یاد رکھو میرے باپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا۔ اے میزبانوں، ذرا غور کرو اپنے حالات زندگی پر، میرے باپ نے میرے لیے بہت کچھ جمع کیا، آپ کے باپ نے آپ کے لیے بہت کچھ جمع کیا، آپ کے باپ نے آپ کی زندگی کے لیے بنایا، میرے باپ نے میری زندگی کے لیے بنایا، ہر بیٹے کے باپ نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ بنایا، سب کچھ بنایا، سب کچھ روشن کیا، اور جب روشن کر دیا، جب بنا دیا، تو وہی تو جانے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ یادیں تازہ رہ جاتی ہے، وہ زندہ جاوید رہ جاتی ہے۔ اسلامی شہزادوں، محمد انوار برادر عزیز نے آج صبح اپنے واجب مرحوم کی روح کو ایشان ثواب کے لیے قرآن خوانی کا انتظام و اہتمام کیا۔ آنے والے احباب آئے، آنے والے دوست آئے، آنے والے رفقا آئے، آنے والے اپنے برادر عزیز آئے، دوست احباب و رفقا سبوں کی حاضری ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، اب آپ ذرا غور کریں، آنے والا احباب آیا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آنے والا دوست آیا، قرآن پڑھ رہا ہے، آنے والا برادر آیا، قرآن پڑھ رہا ہے، آنے والا بھائی آیا، قرآن پڑھ رہا ہے، آنے والا بیٹا آیا، قرآن پڑھ رہا ہے، آنے والا پڑوسی آیا، قرآن پڑھ رہا ہے، آنے والا رفیق آیا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں مائیں قرآن پڑھ رہی تھی، بیٹیاں
کلمہ پڑھا، درود پڑھنے والے نے درود پڑھا، سورہ پڑھنے والے نے سورہ پڑھا، ستارہ پڑھنے والے نے ستارہ پڑھا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ہر آنے والا کچھ نہ کچھ پڑھ کے گیا، اور محفل میلاد مصطفیٰ میں آج کی اس کی تاریخ میں آنے والا جب آیا تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہے، نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، نبی کا تذکرہ کر رہا ہے، خدا کا ذکر کر رہا ہے، بزرگوں کا تذکرہ کر رہا ہے، آداب بتا رہا ہے، محبت کا پیغام دے رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور کرو، ارے جب آنے والے نے پڑھا، کس کے لیے پڑھا؟ ایصال ثواب کے لیے پڑھا، کلمہ پڑھا گیا ایصال ثواب کے لیے، درود پڑھا گیا ایصال ثواب کے لیے، تسبیح پڑھی گئی ایصال ثواب کے لیے، سورت پڑھی گئی ایصال ثواب کے لیے، درود پاک پڑھا گیا ایصال ثواب کے لیے، سورت پڑھی گئی ایصال ثواب کے لیے۔ یہ سب ایصال ثواب کے لیے ہو رہا ہے۔ ملت کے نوجوانوں کا انتظام ہوا تو اس میں پھل و پھلون کا انتظام ہوا، شیرینی کا انتظام ہوا، خوردوش کی اشیاء کا انتظام ہوا۔ یہ کس کے لیے؟ ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ غور کرو، ایک پلیٹفارم اپنے پاپ کی روح کو، اپنے پاپ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کتنے چیزوں کا انتظام کیا۔ اور جب آنے والا آیا تو دعوت بھی پا رہا ہے، آنے والا آیا خوردوش کی اشیاء استعمال کر رہا ہے۔ یہ میٹھا ہے، یہ کھانا ہے، یہ مرغا ہے، یہ بکرے کا ہے، یہ زردہ ہے، یہ نمکین ہے، یہ پانی ہے۔ ذرا غور کرو، یہ انتظام کس کے لیے ہوا؟ ایصال ثواب کے لیے۔ اے نوجوان، ارے سن لے، اور وہ سنی زندہ کے مسلمان سرزمین لوکاوا کے غور سے سنائے۔ ارے باپ گیا، باپ نے باغات بنایا، باپ گیا، باپ نے بلڈنگیں بنائی، باپ گیا کھیت بنایا، باپ گیا مال جمع کیا، باپ گیا سونا جمع کیا، باپ گیا پیسہ جمع کیا، باپ گیا خزانہ جمع کیا۔ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ میری اولاد کو ٹھیس نہ لگے، میری اولاد تکلیف نہ اٹھائے، میری اولاد خوشحال رہے۔ مگر وارے مسلمان اپنے ضمیر کو زندہ کر لے۔ بات چلا گیا، برسی کب تھی بھول گئے، سالانہ فاتحہ کب ہے بھول گئے، تیجا کیا چھٹی ملی، 40واں کیا فرصت مل گئی، خدا نے دیا تو ایک بار برسی کیا بھول گئے۔ باپ کب مرا تھا دن نہیں یاد، تاریخ نہیں یاد، باپ کب مرا تھا کس ٹائم گیا تھا، شاید کچھ یاد ہے، بڑا دن گیا تھا۔ مگر یاد رکھو اے سنی مسلمانوں، ارے روح آئے ہر جمعرات کی رات یعنی جمعہ کی رات میں خدا کا حکم ہوتا ہے، جو نیک عمل ہوتی ہے وہ اپنے گھروں پر آیا کرتی ہے۔ یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ کچھ نظر پیش کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اگر نظر پیش نہیں کی جاتی ہے، اگر ایصال ثواب نہیں کیا جاتا ہے تو وہ روح مایوس ہو جاتی ہے، مایوس ہو کر کے واپس لوٹ جاتی ہے۔ ارے میرے نورے میں ارے میں نے نہیں کھایا تھا، تجھے کھلایا تھا۔ اے میرا راستے جنا، میں نے کپڑے نہیں پہنا تھا لیکن تیرے لیے کپڑے کا انتظام کیا تھا۔ میرے پاس خرچے نہ تھے، دوسروں سے قرض لا کر تجھے پیسے دیا تھا۔ اے میرا راستے جنا، میں بھیگے بسترے کو لیٹتا تھا، تجھے اپنے سینے پر سلاتا تھا۔ ماں کے دل کی آواز نہیں ہوتی ہے۔ اے میرا نورے عین، تیرے لیے میرا دل تڑپ جاتا تھا، میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی۔ ارے پیشاب کر دیتا تھا بچپن میں، اور میں اپنے سینے پر تجھے لٹانے کی تھی اور بھیگے بسترے پہ لیٹ جایا کرتی تھی۔ لال زکام تجھے ہوتا تھا، ناک میں صاف کرتی تھی، روتا تو تھا، دل میرا کانپتا تھا، لیکن میں دنیا سے چلی گئی۔ تو نے میرے لیے کیا انتظام کیا؟ مرور کمایا،
عرش عشرت اس پر کر رہا ہے. میں نے جو تیرے لیے کیا زندگی ٹھاٹ بات کی اس پر گزار رہا ہے. میرے مرنے کے بعد تو نے کہا ملت کے نوجوانوں ارے جو اپنے آباؤ اجداد کے ارواحوں کے لیے ایصال ثواب کرے گی. باغ مارنے کے ان کے بیٹے ان کے روح کے لیے ایصال ثواب کرے گی. حضور شہزادے مناظر اہل سنت فیضان عزیز العلماء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یاد رکھو اگر تم بھول گئے تو قسم خدا کی تمہاری اولادیں بھول جائیں گی. اگر تم نے اپنے باپ داداؤں پر فاتحہ نہ پڑھا ایصال ثواب نہ کیا قرآن خوانی نہ کیا فقیروں کو کھانا نہ کھلایا غریبوں کو کھانا نہ کھلایا کسی یتیم کے لیے سہارا نہ بنے کسی بیوہ کے لیے سہارا نہ بنے تو یاد رکھو تمہاری اولادیں بھی تمہارے مرنے کے بعد جیسے تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے ایسا ہی تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ کریں گی. اس لیے کام وہ کرو کہ دنیا میں بھی روشن رہے اور آخرت میں بھی روشن رہے. قبر بھی تمہارا روشن رہے ہر جگہ تمہارا روشن رہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب اعلان کر دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب اعلان کر دو میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. اب اتباع کس نے کی میں آپ سے پوچھوں آپ بتاؤ اے غلام مصطفیٰ تو محبت کرتا ہے مصطفیٰ سے. اے غلام رسول تو محبت کرتا ہے مصطفیٰ جانے عالم سے. اے عبداللہ تو محبت کرتا ہے مصطفیٰ جانے عالم سے. اے عبد القادر تو محبت کرتا ہے مصطفیٰ جانے عالم سے. اور نوجوان تو دل کی آواز ہوگی میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں میں اپنے رسول سے محبت کرتا ہوں میں اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں میں شفیع المذنبین سے محبت کرتا ہوں میں رحمت للعالمین سے محبت کرتا ہوں میں نبیوں کے سردار سے محبت کرتا ہوں میں محبت کرتا ہوں ہر انسان کے دل کی آواز ہوگی میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں. اب سنو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے سوچ لو میرے پیارے صحابہ کیا کہہ رہے ہو. کہا یا رسول اللہ سوچ لیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نے فرمایا سوچ لو میرے صحابہ سوچ لو میرے پیارے صحابی تم کیا کہہ رہے ہو. کہا یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا. نبی نے فرمایا ذرا سوچ لو. کہا یا رسول اللہ سوچ لیا. کہا سنو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے بعد اس طرح سے بنتی ہے جیسے پرنالے کا پانی تیزی کے ساتھ خار بنا کر زمین پر گرتا ہے غربت اس کے طرف بڑھتی ہے. اب آپ کہتے ہیں محبت کرتا ہوں کوئی 1 لاکھ جمع کیا کوئی 2 لاکھ جمع کیا کوئی بینک کوئی کھیت خرید رہا ہے کوئی کھلیان خرید رہا ہے کوئی خزانہ خرید رہا ہے کوئی سونا خرید رہا ہے کوئی درہم خرید رہا ہے. بولو خرید رہا ہے کہ نہیں خرید رہا ہے کہ نہیں بولو. ارے وہ دن رکھو یار قسم خدا کی جو جان مانگے جو جان مانگے تو جان دے جو مال مانگے تو مال دیں گے. مگر یہ
مجھ سے مگر یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہے جلال میں۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنائے گا مگر اتباع کرو۔ اتباع کس نے کی؟ اللہ اکبر، صدیقین نے کی، شہداء نے کی، صالحین نے کی، تابع تابعین نے کی، کبار تابعین نے کی، ائمہ مجتہدین نے کی، بزرگان دین نے کی، اولیاء اللہ نے کی۔ اتباع جنہوں نے کی قسم خدا کی 1500 برس پہلے سے لے کر کے آج تک جنہوں نے اتباع کی ان کا نام پوری کائنات میں روشن ہے۔ اتباع کی حضرت ابوبکر صدیق نے اتباع کی، عمر فاروق اعظم نے اتباع کی، عثمان غنی نے اتباع کی، مولا علی نے اتباع کی۔ ارے چار یار کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے عدالت ملی، عمر فاروق اعظم سے سخاوت ملی، حضرت عثمان غنی سے شجاعت ملی، مولا علی سے اور محبت شہادت ملی، حسن اور حسین۔ نعرہ رسالت، حضور شہزادے مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تقویٰ بابا۔ اس نے اتباع کی، دنیا میں جانا اور ایسی اتباع کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ صرف عرب ہی کی سرزمین نہیں، پورے کائنات میں جب اتباع کی حضرت ابوبکر صدیق نے تو اللہ کے محبوب آمینہ کے لال شفیع المذنبین پیغمبر اعظم احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کا پرچم تھما دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کائنات میں صداقت کا پرچم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ایسی اتباع کی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی عدالت کا پرچم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، پوری کائنات میں عدالت کا پرچم لہرایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی اتباع کی، سخاوت کا برہنہ سید الانبیاء نے حضرت عثمان غنی کے دستے مبارک میں دے دیا۔ پورے کائنات میں سخاوت کا پرچم عثمان غنی نے لہرایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی اتباع کی مولا علی نے، ایسی اتباع کی داماد مصطفیٰ نے، داماد مصطفیٰ نے ایسی اتباع کی، ایسی اتباع کی کہ سبحان اللہ شجاعت کا عالم مولا علی کے ہاتھ میں سید الانبیاء نے تھما دیا اور پوری کائنات میں شجاعت کا پرچم مولا علی نے لہرایا۔ سبحان اللہ، مولا علی نے لہرایا۔ ذرا غور کرو، اسلامی شہروں شب نبوت کے پروانوں پتہ چلا کہ اتباع کرنے والوں کا حال یہ ہے۔ ہم اور آپ کون سی اتباع کرتے ہیں؟ ہیں کسی قابل؟ بتاؤ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، اگر ہے تو آپ پہ بھروسہ ہے تو سبحان اللہ بولو، محبت سے بولو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے کچھ بھی کر ڈالو، میری نمازیں اس لائق کہا ہے،
سب سجدے میں دل دگا بازی میں ہے، سب سجدے میں ہمیں نیت باندھ لیا تو یاد آ گیا گھر کی، نیت باندھ لیا یاد آیا کھیت کی، نیت باندھ لیا یاد آیا کھلیان، نیت باندھ لیا یاد آیا بازار، نیت باندھ لیا یاد آئے بیٹے، نیت باندھ لیا یاد آئی بیوی، نیت باندھ لیا یاد آیا کاروبار، نیت باندھ لیا یاد آیا مال و دولت، اور کوئی چیز اگر غائب تھی نہیں مل رہی تھی، نیت باندھا تو وہ بھی یاد آ گیا۔ اب بتاؤ یہ کہاں کے رہے، پھر کہاں کے رہے؟ ارے نہ خدا ہی ملا نہ مثال سن میں، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سن میں، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سن میں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بتاؤ ہماری نمازیں ہم نقل کرتے ہیں پھر بھی نقل نہیں کر پاتے ہیں۔ آج کل اگر لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں نمازی ہوں، میں نمازی۔ بڑے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا فرمایا جانتے ہو؟ اے اللہ حشر کے میدان میں اس طرح سے مجھے اٹھانا کہ آنکھیں بند ہو تاکہ میں اپنے گناہوں سے شرمندہ نہ۔ کیا بات ہے، یہ پیرانے پیر کا فرمان، اور جس نے یہ فرمان اپنے مریدوں کے لیے وَإِن لَّمْ يَكُن مُّرِيدِي سَجَّدًا تو مجھے مدد کار میں حاضر ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ پیرانے پیر فرماتے ہیں، وہ پیرانے پیر فرماتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح۔ اور ہم اور آپ کا حال یہ ہوتا ہے، بتاؤ بڑے بڑے نمازی تم خدا کی ملت کے نوجوانوں، فَاتَّبِعُونِی، اس پر عمل کر لو، سمجھ لو بیڑا ہے، سمجھ لو بیڑا ہے۔ حضرت صوفی مرحوم محمد امین نور اللہ مرکزہ نے پیغام کیا دیا، ہمیں کس نے نہیں دیکھا، لوکا والوں نے ظہر پڑھتے دیکھا، لوکا والوں نے عصر پڑھتے دیکھا، لوکا والوں نے مغرب پڑھتے دیکھا، لوکا والوں نے عشاء پڑھتے دیکھا، لوکا والوں نے فجر پڑھتے دیکھا، لوکا والوں نے سنا کہ محرم کا چاند نظر آیا، محمد امین حافظی نے اعلان کیا، لوکا والوں نے سنا جب سفر کا چاند نکلا، محمد امین حافظی نے اعلان کیا، لوکا والوں نے سنا جب ربیع الاول کا مہینہ آیا، محمد امین حافظی نے مائک سے اعلان کیا، لوگوں نے جانا کتنی تاریخ ہے، فروری کا مہینہ آیا، محمد امین حافظی نے اعلان کیا، لوگوں نے جانا کتنی تاریخ ہے، رجب کا مہینہ آیا، شعبان کا مہینہ آیا، شوال کا مہینہ آیا، ذوالقعدہ کا مہینہ آیا، ذوالحجہ کا مہینہ آیا، جب چاند نکلتا مرحوم محمد امین حافظی نور اللہ مرکزہ اپنے گھر سے بیٹھ کر مائک سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے تھے، لوگوں آج فلاں کا چاند ہو گیا ہے، فلاں کی اتنی تاریخ ہے، فلاں کی اتنی تاریخ ہے، ذرا سوچو تو صحیح، آج ذرا سوچو تو صحیح، انہیں کون نہیں جانتا ہے، ایک شمیم رضا ہی کی بات نہیں ہے، لوکاوا کا ہر انسان جانتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ان کو کسی سے وہ طرح کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں سنا، میں نے اپنی زندگی میں اگر انہیں دیکھا ہے تو ایک صوفیانہ زندگی گزارتے ہوئے دیکھا، ہاں میں نے دیکھا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، ہاں میں نے دیکھا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، ہاں میں نے دیکھا ہے شرنا پڑھتے ہوئے، ہاں میں نے دیکھا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے، ہاں میں نے دیکھا ہے دعا کرتے ہوئے، ہاں میں نے دیکھا ہے گھڑی بناتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے ریڈیو بناتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے تعبیر لکھتے ہوئے، میرے ملت کے نوجوانوں
الانبیاء کی اتباع کرو گے بیڑا پار ہو جائے گا. اب سوال کرو اتباع کرو میری. اگر اتباع کرو گے اتباع کرنے والوں کا حال دیکھو. سبحان اللہ الحمدللہ. اتباع کس نے کیا؟ نبیین صدیقین شہداء صالحین. نبیین کہا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبیین نے نبی کی سید الانبیاء کی اتباع کہا کی. ارے جب نبی معراج گئے اور بیت المقدس پہنچے میرے آقا نے امامت فرمائی اور نبیوں نے اتباع کی. اتباع. اب آؤ دیکھو وقت زیادہ ہو جائے گا. اتباع اسلامی شہزادوں شمع نبوت کے پروانوں اتباع کی. تبع تابعین تبع تابعین اولیاء کرام اولیاء کرام پیرانے پیر بڑے پیر دستگیر. ایسی اتباع اور ایسا درس ایسا پیغام دے گئے. سبحان اللہ. ایسا پیغام دے گئے. وہ اتباع ہی تو ہے کہ جو پیغام دے گئے کہ 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز اللہ ادھر وضو کیا ادھر بم دگ گیا. ادھر وضو ادھر دھڑا دھڑ. ذرا سوچو تو صحیح. سوچو ذہن سے سوچو دل و دماغ سے سوچو. اتباع کرنے والوں کا حال سبحان اللہ الحمدللہ. اتباع ایسا کر گئے سرکار غوث اعظم ایسا کر گئے کہ رب کا حکم ہوا تمام ولیوں کے گردنوں پر سرکار غوث اعظم کا قدم آ گیا. ایسا اتباع کر گئے. میرے ملت کے نوجوانوں جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بیٹا ہوگا اس کی زندگی اتباعی رسول پر گزرے گی. اپنے ماں باپ کو جو فرما بردار اولاد ہوگی فرما بردار بیٹا ہوگا. آج کوئی سعودی میں ہے کوئی دبئی میں ہے کوئی کویت میں ہے کوئی ایران کوئی توران کوئی یابان کوئی بیابان کوئی توران کوئی ممبئی کوئی کلکتہ کوئی جالندھر کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں بولو رہتا ہے کہ نہیں ہے. اور اگر اتفاق سے باپ کا انتقال ہو گیا ذرا بھیا جمن پھول لگاؤ ابا کا انتقال ہو گیا بھیا کو مٹی میں شرکت کرنی ہے. اب خون پھڑ سے پہنچ گیا بیٹا بھاگ آ رہا ہے. کوئی کلکتہ سے آ رہا ہے کوئی سعودی سے آ رہا ہے کوئی ممبئی سے آ رہا ہے کوئی دبئی سے آ رہا ہے پڑوسی آ رہا ہے رشتے دار آ رہا ہے رفقا آ رہا ہے احباب آ رہا ہے. کہاں ہے مٹی میں آ رہا ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا غور فرمائیں اسلامی شہزادوں تمام لوگ اکٹھا تھے. لوگوں نے جنازے کو نہلایا دفنانے کے بعد لے کے چلے جنازہ گاہ. وہاں پر نماز جنازہ ادا کی گئی. امام صاحب آگے بڑھے. امام صاحب نے کہا آپ حضرات نیت سماعت فرما لیجیے. لوگوں نے نیت سماعت فرما لی. اب بتاؤ نیت تو کر لیا نماز جنازہ کب پڑھو گے؟ نیت تو کر لی. نیت کی میں نے نماز جنازہ پڑھنے کی 4 تکبیروں کے ساتھ سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے میت پیچھے ہی سے مانگ کے منہ میرا طرف دادا شریف کے اللہ کو. اب نیت میں نے باندھ لیا. اب جب نیت آپ نے باندھ تو لی اب بتاؤ نیت آپ نے باندھ لی اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. اب آپ ثنا پڑھیں گے. جب آپ ثنا پڑھیں گے اس کے بعد پھر امام تکبیر پڑھے گا. اس کے بعد آپ درود پڑھیں گے. آپ نے ثنا تو پڑھ لیا آپ نے درود تو پڑھ لیا امام تکبیر پڑھے گا. پھر اب آپ کیا پڑھیں گے؟ دعا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ دعا. نماز جنازہ کی دعا.
اب نماز جنازہ کی دعا اگر یاد ہے تو سمجھ لو کہ اپنے باپ کے جنازے کی نماز میں نے پڑھی. جنازے کی نماز کی دعا یاد ہے سمجھ لینا میں نے اپنے ماں کے جنازے کی نماز پڑھی. اگر جنازے کی دعا یاد ہے سمجھ لینا بھائی کی پڑھی, بہن کی پڑھی, بیٹی کی پڑھی, عزیز کی پڑھی, اقارب کی پڑھی, اقربا کی پڑھی, رفیق کی پڑھی, رفقا کی پڑھی, دوست کی پڑھی, پڑوسی کی پڑھی, سب کی پڑھی. اگر جنازے کی دعا یاد آئے اور جنازے کی دعا نہیں یاد آئے, نیت میں نے کر لیا اور جنازے کی دعا نہیں یاد آئے, امام سلام نے پھیرا, آپ نے بھی سلام پھیر دیا, سمجھ لو آپ اپنے باپ کو ایسے ہی مٹی سے پاک آئے, اپنے باپ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی. اگر دعا نہیں یاد ہے تو باپ کے جنازے کی نماز آپ نے نہیں پڑھی, ماں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی, آپ نے ایسے ہی اپنے ماں باپ کو مٹی کے نیچے ڈال دیا. اتباع ہوئی؟ بولو کیسے اتباع ہوئی؟ میرے ملت کے نوجوانوں, ایک پوائنٹ کی بات مختصر. دوسری بات یہ کہ جب نیت باندھ لی, ثنا پڑھی, درود پڑھا, اب اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا. ایک باریک کی بات بتا کے پھر بولوں گا وہاں سے. اللہم اغفر لحینا, یہ ہمارے استاد گرامی حافظ محمد ہاشم صاحب کو ملا. میں ان کا شکر گزار ہوں, آخری سانس تک انہوں نے مجھے عربی بتایا. سبحان اللہ. آج کل ایسے بدھو لوگ ہو گئے ہیں, حافظ قاری مولوی مولانا اپنے استاد کی قدر نہیں کی. بتائیے ابے حضرت علامہ عزیز الرحمان قاضی نور اللہ وبرکاتہ نے پیغام دیا کہ اگر آدم برقرار ہے تو سمجھ لینا بھار ہے, اور اگر اپنے سے بڑے کی ادب نہیں ہے تو سمجھ لینا. ارے کہنے والے تو کہہ دے ہزار مشکو گلاب سے 1000 بار میں اپنے منہ کو دھولوں. ہنوز میں تو گفتن کمالے بے ادبی. یا رسول اللہ اس لیے میرا منہ یہ لائق نہیں یا نانے مبارک میں اپنے زبان سے دعا کروں. بے شک حق ہے, حق. یہ محبت, یہ محبت اور یہ ادب, سبحان اللہ, یہ محبت اور یہ ادب. ذرا غور کرو, میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے. یہ ترجمہ ہے. حینا, اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے. میں نے کہا یا اللہ جنازے کی نماز پڑھنے آئے تھے, جنازے کی نماز پڑھنے آئے تھے, میت میرے سامنے ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے. بلکہ حقیقت یہ ہونا چاہیے کہ اللہم اغفر لمیتنا, ہونا تو پہلے یہ چاہیے, مقدم یہ ہونا چاہیے اللہم اغفر لمیتنا, اے اللہ ہمارے میت کو بخش دے. اس لیے کہ جنازے کی نماز کی دعا ہم جنازے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, لیکن ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے. پھر کہتے ہیں میتنا, اور ہمارے میت کو بھی بخش دے. شاہد ہے نا, جو حاضر ہیں
بھی بخش دے. وہ غائب ہے نا, جو غائب ہے آئے نہیں, اللہ ان کو بھی بخش دے. یہ دیکھیے, بتائیے, جو آئے ان کو بھی بخش دے اور جو نہیں آئے ان کو بھی بخش دے. بس ابھی رہنا, ہمیں چھوٹوں کو بھی بخش دے, بس ابھی رہنا, اور اپنے بڑوں کو بھی بخش دے. صغیر رہنا, بس ابھی رہنا. ذرا سوچو تو صحیح میرے ملت کے نوجوانوں. قانون میت کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر, لیکن اللہ کل حینا, میت نہ پہلے کیوں نہیں آیا, حینا کیوں آیا, اس لیے آیا امام زندہ, مقتدی زندہ, پڑھنے والے نماز زندہ. پہلے اللہ زندوں کو بخشے گا تو مردے کو بھی بخش دے گا. پہلے اللہ زندوں کو بخشے گا اور جب ایمان بخشا جائے گا تو میت بھی بخش دیا جائے گا. اسی لیے مقدم دیا حینا کو. تو ملت کے نوجوانوں جن کو نماز جنازہ نہیں یاد ہے, وہ حافظ جی سے, مولوی صاحب سے ایک ایک لفظ پوچھ پوچھ کے یاد کر لیں, تاکہ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کو مٹیوں تلے ایسے ہی دبائے ہم نماز جنازہ نہ ادا کر سکیں. پوچھ پوچھ کے یاد کر لینا نوجوان, پوچھ پوچھ کر کے یاد کر لینا. ذرا سوچو صحیح, مختصر بات, چلتے چلتے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادن الجود والكرم منبع العلم والهلم والحكم بارك وسلم. صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, اور محبت سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات 12 بج چکے, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برادر عزیز بھائی محمد انوار صاحب نے اپنے جانب سے, ساتھ میں ہمارے عزیز گرامی بھائی محمد سلیم صاحب بھی موجود ہیں اور دیگر احباب برادران موجود ہیں. الحمدللہ یہ صوفی صاحب کا سالانہ فاتحہ ہے. ہر آنے والا آیا قرآن پڑھا, آیا تسبیح کلمہ, جس سے جو کچھ ہو سکا پڑھا. اب پڑھ کر کے ہم نے میت کے روح کے لیے بخش دیا. اس کے روح کے لیے, میت کے روح کے لیے بخش دیا. اب سنو, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, روایت بیان فرماتے ہیں, آمینہ کے لال احمد مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آنے والا دنیا میں آیا, زندہ رہا, گھوما کھیلا, جو ہو سکا کیا, دنیا سے چل بسا. ارے گناہوں میں سڑا وہ تھا, گناہوں میں لٹا تھا, مر گیا, دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر, گناہوں میں لٹ پٹ ہو کر کے دنیا سے گیا. دفنایا, نہلایا گیا, دفنایا گیا, جنازے کی نماز پڑھی گئی, اب اسے دفنایا گیا, لوگ لوٹ آئے. اللہ اکبر, ارے وہی سید الانبیاء تھا, امتی پیارا امتی, جب اپنی قبروں سے اٹھے گا تو بادشاہ ہو جائے اٹھے گا. کیسے گیا تھا تو گناہوں میں لٹ پٹ ہو کے گیا تھا, گناہوں میں ڈوب کے گیا تھا. اب جب قبر سے نکل رہا ہے تو پاک و صاف ہو کر کے نکل رہا ہے, ایسے نکل رہا ہے جیسے ماں کی شکم سے پیدا ہوا ہو. سبحان اللہ, جیسے ماں کی شکم سے پیدا ہوا ہو. ماں کی شکم سے پیدا, یا اللہ دنیا نے اتنا گناہ کیا کوئی حد ہی نہیں. گیا تو گناہوں کا انبار لے کے گیا, گناہوں میں لٹ پٹ ہو کر کے گیا. اب قبر میں پہنچا تو قبر میں پہنچنے کے بعد اس کی دھلائی ہونی چاہیے, اس کی پٹائی ہونی چاہیے, اس کی ٹھوکائی ہونی چاہیے, اس کی ٹھوکائی ہونی چاہیے. تو ذرا سوچئے تو صحیح, اب جب قبر سے نکلا تو پاک و صاف ہو کر کے نکلا. وہ کیسے روایت فرماتے ہیں, بیان فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں, وہ کیا روایت بیان فرماتے ہیں. وہ روایت یہ ہی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, پوچھا گیا وہ کیسے, تو عزیز و اکرام
آئے قرآن پڑھا، دوست آئے قرآن پڑھا، احباب آئے قرآن پڑھا، برادر آیا قرآن پڑھا، ماں نے قرآن پڑھا، بیٹی نے قرآن پڑھا، بیٹے نے قرآن پڑھا، بہن نے قرآن پڑھا، رشتے دار نے قرآن پڑھا، پڑوسی نے قرآن پڑھا، پڑھ کر کے اس کے روح کے لیے بخش دیا۔ ارے وہی سوال اس کے روح پر جب بخشا گیا تو اس کے گناہ دھل گئے، ایسے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ایسے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اور یاد آ گئی، اعلیٰ حضرت سرکار بولے چاہیے شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ آپ نے کبھی سنا جلدی پرہیزگار لوگ، عابد لوگ، نمازی لوگ، حاجی لوگ، تمام لوگ گناہ ادھار مانگیں گے، گناہ ادھار مانگیں گے، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، گناہ ادھار مانگیں گے، ہم کو گناہ ادھار دے دیجیے، ہم کو گناہ ادھار دے دیجیے۔ یہ کیسا منظر؟ ارے اتباع تو کرو محبت رسول میں ڈوب کر، محبت رسول میں ڈوب کر اتباع تو کرو۔ گناہ حشر کے میدان میں ادھار مانگیں گے، آدھی اکثر نمازی اکثر آجوری اکثر آجوری اکثر آجوری اکثر فقہائے اکثر ملت کے نوجوانوں ذرا غور کرو، نبی کی گنہگار امت ایک طرف جمع ہوگی، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں آئیں گے، عالموں کے سامنے سے گزر جائیں گے، حافظوں کے سامنے سے گزر جائیں گے، قاریوں کے سامنے سے گزر جائیں گے، خطیب کے سامنے سے گزر جائیں گے، محدث کے سامنے سے گزر جائیں گے، سب کے سامنے سے گزرتے چلے جائیں گے، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، نبی جا رہے ہیں گنہگار امت کی طرف، آقا پہنچے، اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کرنا شروع کر دیا۔ اب عالم صاحب دیکھ رہے ہیں، عابد صاحب دیکھ رہے ہیں، مصطفی صاحب دیکھ رہے ہیں، پرہیزگار دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں، نمازی صاحب دیکھ رہے ہیں، قاضی صاحب دیکھ رہے ہیں، قاری صاحب دیکھ رہے ہیں، حافظ صاحب دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ، گنہگاروں کی شفاعت پہلے ہو رہی ہے، کیوں؟ نبی نے اس لیے اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت پہلے شروع کی، اس کی شفاعت پہلے کر لو، ان کی تو شفاعت ہو ہی جائے گی، ان کی تو شفاعت ہو ہی جائے گی، مگر اسی میں سے عابد لوگ بھاگے، پرہیزگار لوگ بھاگے، متقی لوگ بھاگے، کیوں بھاگے؟ اس لیے بھاگے تاکہ سید الانبیاء میری شفاعت بھی پہلے فرما دے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ شفاعت پہلے کروانے کے لیے وہ گنہگاروں سے گناہ ادھار مانگیں گے کہ بھیا میں گناہ ادھار دے دو تاکہ ہمارے حضور میری بھی شفاعت پہلے کر دے۔ سبحان اللہ، میری بھی شفاعت پہلے فرما دے۔ اسی نبی کا فرمان ماں باپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں،
اتنا اعلیٰ ہے، قربان جاؤ، سوچتے رہ جاؤ، اتنا اعلیٰ ہے. پیاری آمینہ کی لال سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں سو اور جب صبح آنکھ کھلے تو اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کر لو، ایک حج مقبول کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی رات میں سویا، بتاؤ لاکھوں روپیہ لگا کے جاتا ہے، 3-4 لاکھ روپیہ لگا کے جاتا ہے، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حج اس کی قبول. اللہ نے حج قبول کیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن رات میں سو، صبح آنکھ ملائے تو اٹھو، فوراً دھو، اماں کے چہرہ دیکھ لو، ایک حج مقبول کا ثواب. کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک حج مقبول کا ثواب. ایک صحابی تھا، انہوں نے منت باندھ دی، کہا یا رسول اللہ منت میں نے مان دی تھی، میری منت پوری ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ ہوں. تو کہا جنت کی چوکھٹ؟ اب منت پوری ہو گئی، بھاگے بھاگے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ میں نے منت باندھی تھی، منت پوری ہو، جنت کی چوکھٹ چوموں. یا رسول اللہ منت پوری ہو گئی، اب جنت کی چوکھٹ. تو نبی نے فرمایا جا ماں کے قدموں کو چوم لے، منت پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں تو ہے ہی نہیں. تو کہا باپ ہے؟ کہا باپ بھی نہیں. کہا جا قبرستان ماں کے پالتیا میں کھڑا ہو جا، ماں کے پاؤں کو تصور کر کے چوم لے، منت پوری ہو جائے گی. قربان جاؤ. سبحان اللہ. کتابوں میں، تمام صحیفوں میں، تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن. تمام نبیوں میں لاجواب نبی میرا نبی. تمام نبیوں میں اعلیٰ نبی انسل کا نبی. اور تمام امتیوں میں لاجواب امتی نبی کا نبی، نبی کا نبی. ذرا غور کرو. ماں باپ صحیح نہیں، اب کیا کریں؟ تو ہمیں معلوم ہی نہیں. یا رسول اللہ معلوم نہیں قبر کہاں ہے؟ کہا اچھا معلوم نہیں؟ کہا نہیں معلوم. کہا جا جا میدان میں چلا کر 2 لکیریں کھینچ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 2 لکیریں کھینچ لے. ارے ایک لکیر کو ماں کا کام تصور کر کے پالتیانی چوم لے. دوسرے لکیر کو ماں کا کام تصور کر کے سہارا چوم لے، منت پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. منت پوری ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. ذرا غور کرو. اب آخری بات یہ، جنت کے لیے ہر انسان پریشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ کمل ہو گئے جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جائیں گے، روپیہ بانٹیں گے، جنت میں جائیں گے، صدقہ کر دیں گے. جنت میں ہر آدمی جانا چاہتا ہے. بولو جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بولو یار. اچھا ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک بات بتاؤ، پوچھی جنت میں جائیے منہ دیکھے ہو. ہم نے جنت میں
जन्नत इतना सस्ते थोड़े है कि फ्री फंड है। हाँ है, कसम खुदा की अपने माँ की खिदमत कर ले जाओ, माँ की खिदमत कर ले जाओ। है क्या कहना मेरी मिल्लत के नौजवानों, माँ की खिदमत कर ले जाओ। इसलिए सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हें तलाश करनी है तो इधर उधर मत